العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر موجودات سید الکونین سید الثقلین والد المطہر امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ ماہ رمضان جمادی الثانی کی مناسبت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، کیونکہ آپ کی وفات 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو ہوئی، یعنی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تقریباً 2.5 سال تک آپ زندہ رہے، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے. آپ کی زندگی کے حالات کو سیرت نگاروں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھنا، اور دوسرا حصہ آپ کی خلافت کا حصہ، آپ کی حکمرانی، جو آپ نے خلافت میں اصول و ضوابط قائم کیے ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہے. تو اس حساب سے آج کا خطبہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہنا ہے. یاد رکھیے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت، اسلام کو قبول کرنے والی شخصیت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح خواتین میں آپ کی زوجۃ الاولیٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اور اسی طرح غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لینے والی شخصیت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے اور دور دراز کے علاقوں میں جا کر کپڑا فروخت کرتے. قبل اسلام نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور پھر رازدارانہ انداز، کیونکہ مزاج ملتا تھا. سیرت نگاروں نے دیکھا کہ آپ کا مزاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا، جیسے کہتے طبیعت ملنا، عادات خصلت میں ملنا. تو جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے دعوت پیش کی
تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو بغیر کسی لاد و لال کے، بغیر کسی توقف کے قبول فرمایا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید قربت میں آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے بااعتماد ساتھی تھے۔ سیر و نگاروں کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغامات کی عملی تفسیر اگر کسی شخصیت نے پیش کی ہے تو وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ فوراً ہی سر تسلیم خم کر دینا۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ میں نے بار بار بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، واپس آئے، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کفار کے سامنے کہا کہ فرمایا کہ آج رات میں نے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر آسمان پہ کیا۔ اس وقت ابو جہل نے سوچا کہ ابو بکر کے پاس میں جاتا ہوں، جا کے یہ بتاتا ہوں، اور ممکن ہے کہ وہ انکار کر دے۔ آیا آ کر کہنے لگا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر ایک رات میں کیا، کیا یہ ممکن ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا عقل تسلیم کرتی ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ المختصر یہ کہ بار بار اصرار کے بعد کہنے لگا ابو بکر واقعی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ تو یہ بات آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ فوراً ہی کہنے لگے آمنت و صدقت، میں اس بات کی ایمان لاتا ہوں اور اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ہوا صادق الوعد الامین، وہ سچے امانت دار، زبان کے پختہ، وعدہ پختہ کرنے والے، ایفا کرنے والی شخصیت ہیں، زبان کے دھنی ہیں، کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا کہ ابوبکر ابھی تو کہہ رہا تھا عقل تسلیم نہیں کرتی، اب تیری عقل کہاں گئی؟ فرمانے لگے کہ جب سے نام محمد لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، عقل کو محمد کے قدموں میں پھینک دیا۔ یہ عملی تفسیر ہے کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ، مومن اور مومنہ کے لائق نہیں کہ اللہ اور رسول کی بات آ جائے اور پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے۔ اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے جب بھی اللہ کا حکم آ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو اپنا اختیار ختم، پھر اپنی سوچ نہیں، پھر سوچ چلے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عملی تفسیر تھی۔ ایک دفعہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا ابو بکر آج میں بڑی تکلیف میں ہوں، اور تکلیف کیا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا بلال کی سختی، کہ آج بلال کو بلال کے مالک نے بہت مارا ہے تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے کہ ہم بلال کو آزاد کروا سکیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فوراً وہاں پہنچے، مالک کو کہنے لگے کہ بلال کو فروخت کر دو، بیچ دو، تو اس سے تنگ ہے اور وہ تجھ سے تنگ ہے۔ کہنے لگا چلو کیا قیمت دیتے ہو؟ جو غلام کی قیمت لے لو۔ اس نے قیمت لگائی اپنے مرضی کی، انہوں نے فوراً ادا کیا اور بلال کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد آزاد کر دیا۔ اب مغیرہ کہنے لگا یار ابو بکر تو بہت بڑا تاجر ہے عرب کا اور بڑا زیرک
اور بڑا ہی ذہین فطین تاجر ہے، لیکن آج تو مار کھا گئے۔ کہنے لگے کیوں؟ کہتا ہے کہ میں تو اس کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچنا چاہتا تھا کہ جان چھوٹے اس سے، لیکن تو نے ایک اچھے غلام کی قیمت دے دی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے، کہنے لگے کہ نہیں، تو بے وقوف تاجر ہے، میں کامیاب تاجر ہوں۔ وہ کیسے؟ ان کا گاہک کی چاہت کو تو سمجھا ہی نہیں تھا۔ جو دکاندار گاہک کی چاہت کو سمجھ نہ پائے وہ دکاندار اچھا دکاندار نہیں۔ تو اگر میری چاہت کو سمجھ لیتا تو 10 غلاموں کے برابر بھی اس کی قیمت مانگتا ہے، میں دینے کے لیے تیار تھا۔ اتنی میری چاہت تھی کہ میں اسے خرید لوں۔ اس کا مطلب ناکام تاجر تو ہے، میں کامیاب تاجر ہوں کہ میں نے اپنی چاہت پوری کر لی اور تو نے کوڑیوں کے بھائی مجھے دے دیا میرے حساب سے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو آزاد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پہ ہر ایک نے جو احسان کیا میں نے اس احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابوبکر ایک ایسی شخصیت ہے جس کے احسان کا بدلہ میں محمد دنیا میں نہیں چکا سکتا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں رات کے پہر کھلے آسمان تلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی، تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ میں ہاں ہیں۔ کس کی یا رسول اللہ؟ عمر کی۔ میں بڑی پریشان ہو گئی کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر میں نے اپنے دل میں سوچا بھی میں اپنے ابا کے بارے میں تو پوچھوں، تو جب میں نے پوچھا کہ میرے ابا کی نیکیاں، آپ نے فرمایا کہ عائشہ، تیرے ابا کی ایک رات جو غار ثور میں میرے ساتھ گزاری وہ عمر کی تمام زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ 3 راتیں گزاری ہیں، یعنی کہ ایک رات کا درجہ غار ثور میں جو گزارا وہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ابوبکر تیرے پاس 3 راتیں ہیں، ایک رات مجھے وقف کر دے، یعنی کہ ایک رات کا درجہ میری نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور وہ غار ثور میں کیفیت کیا، اللہ ہم سب کو دکھائے اور وہاں جا کر ہم مشاہدہ کریں۔ غار ثور عمودی پہاڑ تھا، تو کوئی رستے نہیں، کوئی کچھ نہیں اس غور تک، عمودی سمجھتے ہیں۔ تو کھوجی پیچھے لگے ڈھونڈنے کے لیے، تو کھوجی کہنے لگا کہ پہاڑ کی طرف، غار کی طرف ایک آدمی کے پاؤں ہیں، ابوبکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 ہیں، ہونے دونوں کے چاہیے تھے، پاؤں ایک آدمی کے ہیں، لیکن اس نے یوں لگتا ہے جیسے بوجھ بھی اٹھایا ہوا ہے، یعنی کہ پاؤں ذرا دبے ہوئے ہیں، بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس مرد نے، آدمی نے۔ لیکن یہ ناممکن ہے کہ اس عمودی پہاڑ پر آدمی کے اوپر بیٹھا ہو اور پھر وہ جائے پہنچے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر اس پہاڑ تک غور تک لے کر گئے، غار ثور تک ابوبکر لے کر گئے۔ اور جب وہاں سرداران قریش پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ تھوڑا سا جھک کر دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بازن کا یا ابوبکر نے اس نہیں، ابوبکر اور 2 لوگوں کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے، تیرا کیا گمان ہے، اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ ہو جائے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچ دیا
اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب دو میں سے دوسرا ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، غار والا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہے کہ سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ پہ ایڑی رکھ دی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیے، آپ تھکے ہوئے، آپ کی آنکھ لگ گئی، تکیہ ران ابو بکر بنا، ابو بکر کی ران تکیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سانپ نے ڈسا، آنسو گرے چہرہ محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھ کھلے کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ کسی نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے فوراً اپنا لعاب لگایا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ دونوں کی ساتھیوں کی موت، وفات زہر کی وجہ سے ہوئی، اور پھر تفصیل لکھتے ہیں کہ ابو بکر کو زہر نے سرایت کیا، اور 63 سال کی عمر کے بعد اثر ہوا، ڈیتھ ہوئی۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ لیا تھا پھر پھینک دیا تھا، وہ حضرت جبریل کے کہنے پر، اس کا اثر جسم کے اندر سرایت کر چکا تھا۔ اس کی وجہ سے آخری لمحات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلخی اتنی تھی کہ پانی کے چھینٹے بھی مارتے اور فرماتے کہ مجھ پہ بہت تلخی ہے، یہ موت کی تلخی، اللہ میری امت کو بچا کے رکھا۔ اس کیفیت میں یعنی کہ دونوں کے ساتھیوں کی موت بھی ہوئی ایک طرح کی ہوئی، اور عمر بھی قریب قریب 2 سال چھوٹے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور 2-2.5 سال بعد ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ، آپ کے حالات زندگی اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ واحد شخصیت ہے امتیوں میں کہ چلو نبیوں کا تو ہم بہانہ بنا لیتے ہیں، وحی آتی تھی، امتی پر وحی تو نہیں آ رہی تھی۔ امتی تو ہماری ہی کیفیت کے، ہمارے ہی طرح کے، لیکن وہ امتی جن کی تعریف رب کریم بھی کرے، اس جیسا امتی بننا بہت ضروری ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی دی قربت حاصل کرنے کے لیے، بیٹی دی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ کے جتنا بھی قریبی دوست ہو، بہت ہی محبت ہو، آپ کا ہم عمر ہو یا 1-2 سال کا فرق ہو، تو کیا آپ اپنی بیٹی اس کو دے دیں گے؟ اور بیٹی بھی وہ جو بہت ہی چھوٹی عمر کی، قتل نہیں۔ لیکن یہ ابو بکر کا حوصلہ تھا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا، آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہر چیز آپ کے لیے ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ 4 چیزیں ہر ذی روح کی کامن ہے، مشترک ہے۔ ہر ذی روح جس کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے، وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جان محفوظ رہے، اس کا مال محفوظ رہے، اور اس کی اولاد محفوظ رہے، اس کا مال اور اس کی اولاد اور اس کی عزت۔ 4 چیزیں کامن ہیں، جان، مال، اولاد اور عزت۔ ان کو کوئی نہ چھیڑے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حالات اور واقعات کے تحت ترجیحات تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی دولت کی خاطر اپنی عزت برباد کر بیٹھتا ہے،
کوئی دولت کی خاطر اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہے، کوئی اولاد کی خاطر دولت بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی اولاد کی خاطر اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ یہ ترجیحات تبدیل ہوتی ہیں حالات اور واقعات کے تحت، لیکن مومن کی صرف ایک ہی ترجیح ہے کہ یہ چاروں چیزیں ناموس محمد پہ قربان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی تفصیل پیش کر دی کہ اللہ کے رسول جان، مال، اولاد، عزت سب آپ کے لیے ہے، قربان ہے آپ پہ، بیٹی دے دی، رشتہ جوڑ گیا، اور اللہ کی بھی خواہش تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، سب ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی ہوئی، رشتہ جڑا بحیثیت محمد بن عبداللہ، بحیثیت محمد بن عبداللہ، اور عائشہ کے ساتھ نکاح ہوا بحیثیت محمد رسول اللہ۔ فرق ہے دونوں میں فرق، وہاں محمد بن عبداللہ ہے دلہا، اور یہاں دلہا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابو بکر کے گھرانے میں کائنات کا اہم ترین شخصیت دلہا بن کر آئے، اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر سارا گھرانہ خدمت میں معمور، 3 راتیں غار ثور میں رہے، تو آپ کی دوسری بیٹی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پہنچاتی تھی، کھانا لے کر جاتی، اور ایک دن ابو جہل آیا، پہلے دن آ کے کہتا ہے اسماء تیرا ابا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہاں ہے۔ تو تھپڑ مارا۔ روایات آتی ہیں کہ وہ مرتے دم تک انگلیوں کے نشان ان کے چہرے پہ تھے۔ سیر نگاہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے حضور جب اسماء پیش ہوں گی تو اللہ کہے گا یہ نشان کس چیز کا ہے؟ تو وہ جواب میں کہیں گی اے اللہ تیرے سب سے بڑے دشمن نے محمد رسول اللہ تیرے حبیب کی تلاش کے لیے نکلا اور مجھ سے پوچھا تھا، میں نے نفی میں جواب دیا تھا، تو درجہ بلند ہوگا۔ یہ وہی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں عشرہ مبشرہ زبیر بن عوام کی زوجہ محترمہ بنی، اور یہ وہی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ مدینہ میں جب ہجرت ہوئی تو کسی کے ہاں پہلے سال نرینہ اولاد نہ ہوئی، بیٹیاں پیدا ہوئیں مہاجرین میں، تو منافقین نے شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ دین بدلنے کی سزا ہے کہ نرینہ اولاد اللہ نے ختم کر دی، اور انہی دنوں اسماء کے ہاں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتی دی، نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، یہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہنہ ہے۔ اس گھرانے نے سارے کے سارا گھرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام وقف تھا، خدمت میں معمور تھا، اور محبت کا عالم یہ کہ غزوہ بدر ہوا تو عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن، وہ کفار مکہ کے لشکر میں شامل ہے، کیونکہ اپنے دادا کے پاس رہتا تھا۔ تو بعد میں جب ایمان لایا کہنے لگا کہ ابا جی بدر میں آپ کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں صرف نظر کرتا رہا، نظر پھیرتا رہا کہ میرا ابا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں سر قلم کر دینا تھا کہ تم محمد کے خلاف آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت کا عالم ہے کہ ہر چیز ناموس محمد پہ قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور ہم تو وقت دینے کے لیے تیار نہیں. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں. وہ تو پوری زندگی کو وقف کر دیا تھا انہوں نے. اس طرح جیش اسرا جس کو کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک مشہور واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی چندہ اکٹھا کرنے کی. سبھی لوگ چندہ لا رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے آئے. ابو بکر پہلے عمر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا اور باقی آدھا گھر والوں کے لیے رکھا. ابو بکر آ گئے. ابو بکر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا گھر کا سامان اٹھا کے لے آیا. گھر میں کیا رکھا؟ اللہ اور رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا. سارے کا سارا. کسی اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ ابو بکر کے ہاں تھا ہی کیا؟ ابو بکر کے ہاں تھا ہی کیا؟ بھی اگر 4 یا 5 چیزیں تھیں پورے گھر کا اثاثہ فرض محال، وہ 100% لے کر آ گئے. سارے کا سارا لے آئے. اس کی مثال یوں لیجئے، اگر ایک آدمی کی انکم 1 لاکھ روپیہ ہے، اس کی ساری جمع پونجی، اور کوئی اس میں سے 50,000 وقف کر دے اللہ کے لیے، تو وہ کتنے % ہوا؟ 50%. حضرت عمر 50% لے کر آئے، اور ابو بکر کی اگر کل پونجی 10,000 ہی تھی تو وہ 10,000 کے 10,000 اٹھا کے لے آئے تو کتنے % ہو گئی؟ 100%. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہر ایک سے بڑھتے رہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حجرہ عائشہ سے باہر نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو، دایاں بازو ابو بکر کے کندھوں پر اور بایاں اب عمر کے کندھوں پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ مسکرائے. آپ نے فرمایا تمہیں یہ ہماری ادا اچھی لگی ہے اس لیے مسکرائے ہو؟ جی یا رسول اللہ، ہم چاند تو طلوع ہوتا اس حجرہ سے ہر وقت دیکھتے تھے، لیکن اس طرح ستاروں کے چرمٹ میں آج پہلی بار دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو بھی یہ ادا پسند آئے، قیامت کے روز ہم اسی طرح ہی اٹھیں گے. تینوں ساتھی اسی حجرہ میں اسی طرح لیتے ہیں اور اٹھیں گے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ روز محشر میں اپنے ساتھیوں کو اٹھاؤں گا، ابو بکر کو بھی، عمر کو بھی، پھر ہم بقیع میں جائیں گے اپنے ساتھیوں کو اٹھانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کی بھی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح متبع اور مطیع بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.